بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تہران نیوز اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحب زادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، کل کے میلاد میں بڑی خوشی کے ساتھ ہم آپ سے بات کر رہے تھے اور خبر کو خوشخبری کا نام دے رہے تھے، کیونکہ وہ خوشخبری ہی تھی کہ جنگ بند ہو گئی تھی، اور جنگ بند ہوئی پاکستان کی کوششوں سے۔ اس لیے یہ ڈبل خوشی کی بات تھی، ایک یہ کہ جنگ بند ہو گئی، ایک خوشی یہ، اور دوسری خوشی یہ کہ پاکستان کی کوششوں سے ہوئی اور دنیا بھر میں پاکستان کی عزت میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ ناظرین، مگر آج افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی جلدی وہ خوشی کی خبر مجروح ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس جنگ بندی کے معاہدے کی اسرائیل نے بھرپور طور پر خلاف ورزی کی۔ اس کے ڈرون ایران کی فضائی حدود میں بھی پہنچے اور لبنان پر مختلف شہروں پر اس نے بے دریغ اور بہت شدید بمباری کی۔ اب اگر گن گن کر بتائیں تو ہر شہر میں، بہت سے شہروں میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو بہت سے مراد 2 4 10 50 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد۔ اب اس صورتحال میں وہ جو معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، وہ مجروح ہو گیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ کہا، اس صورتحال کے پس منظر میں یہ کہا کہ یہ پہلے ہی سے معاہدہ ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ ایران یورینیم افزودہ نہیں کرے گا، ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، اس نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے گا اور امریکہ کے جنگی جہاز، امریکہ کے جنگی طیارے اور امریکہ کے فوجی ایران کے ارد گرد جہاں ہیں وہاں موجود رہیں گے، ایران کے قریب ہی رہیں گے، ایران کے ارد گرد گھیرا ڈال کے رکھیں گے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے فوری طور پر ہم ایران پر حملہ کر سکیں۔ اور اگر صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو جو بمباری اب کی جائے گی وہ کسی نے دیکھی نہیں ہوگی، اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی ہوگی۔ امریکہ کے صدر کے اس بیان پر ایران نے یہ کہا ہے، ایران نے یہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، اور آبنائے ہرمز کو تو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے
کہ ہماری فضائی حدود میں ڈرونز کی در اندازی ہوئی ہے، ہماری فضائی حدود میں ڈرونز کی در اندازی ہوئی ہے، ہماری فضائی حدود کو مجروح کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس صورتحال میں مذاکرات یا کسی قسم کا معاہدہ بے معنی ہے، اس کی تفہیم نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، اب یہ جو صورتحال ہے، یہ اگرچہ اس طرح سے یہ 2 ہفتے کی جو جنگ بندی ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے آگ کے کنارے پر کھڑے ہو اور اس کا سینک انسان کو پوری طرح سے جھلسا رہا ہو۔ اب دونوں متحارب قوتوں کو جنگ کا سینک جھلسا رہا ہے، اگرچہ جنگ بند ہے، 2 ہفتوں کے لیے بند ہے، مگر سینک جھلسا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی انتھک کوششوں سے یہاں تک صورتحال پہنچی، جنگ بندی 2 ہفتوں کے لیے ہوئی، اور یہ 2 ہفتے اس لیے ہے کہ ان 2 ہفتوں میں مستقل جنگ بندی کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے 10 اپریل کو کل پاکستان میں متعلقہ تمام گروپ جو ہیں، تمام متعلقہ قوتیں جو ہیں، ان سب کی اور خصوصاً امریکہ اور ایران کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر آ رہے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور دوسرے اہم لوگ آنا شروع ہو گئے، اور کل اس پر میٹنگ ہوگی پاکستان میں، اور اس میٹنگ میں طے کیا جائے گا کہ جنگ بندی کو مستقل کس طرح سے اس کی حیثیت کو مستقل بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت ہی نازک ہے، اور اب تک جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت تک جو بھی کیفیت ہے اس میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے۔ اگرچہ پاکستان کی بے انتہا مخلصانہ اور بھرپور کوششوں سے جنگ انتہا پر پہنچی ہوئی جنگ جو تھی وہ بند ہو گئی، اور 15 دن کے لیے بند ہو گئی، اور پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ مستقل امن قائم ہو جائے۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، پاکستان کی یہ بے حد قابل ستائش کوشش ہے، اور پاکستان کی دنیا بھر میں عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستان کی اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تمام لوگ متفق ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو، اور جہاں جہاں جو شخص جہاں بھی ہے اسے چاہیے کہ جہاں اس کی اس سلسلے میں وہ ایک رتی بھر بھی اگر وہ کوئی امکان ہے اس کی کسی
کوشش کا جس سے یہ امن قائم ہو، تو جو متعلقہ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے، جو نہیں کر سکتے وہ تو نہیں کر سکتے، مگر جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو بھرپور طور پر اس وقت کی حکومت کا امن قائم کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں ان کوششوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو مطلب ایسی حیثیت میں ہے کہ عملاً کچھ نہیں کر سکتے، وہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، پاکستان کو، حکومت نہیں کہنا چاہیے، پاکستان کو یہ توفیق دے کہ یہ جو امن قائم کرنے کی کوششیں ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور کامیابی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھ دے، اور یہ ہماری نہیں پوری دنیا کی کامیابی ہوگی اگر پاکستان مستقل امن قائم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس وقت یہ